سب سے پہلے ہمارے پاس ایٹیکیٹ ٹو ریسائٹ دا ہولی قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب جب کہا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا ادب، اس کا ایٹیکیٹ۔ قرآن مجید پروردگار عالم کا کلام ہے اور پروردگار عالم کی طرف سے نازل کی گئی ایک رحمت ہے، جو کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے اپنے نبی، اپنے پیارے نبی، اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی۔ یہ پروردگار عالم کا عظیم ترین احسان ہے۔ دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں، بہت سے آتھرز نے بہت کچھ لکھا ہے۔ 600 صفحے کی کتابوں کو اگر آپ اٹھا کے آج دیکھیں تو ان میں آپ کو ایک موضوع ملے گا یا ایک موضوع سے بھی کم کچھ ملے گا، لیکن یہ پروردگار عالم کا وہ کلام ہے جس میں ہر انسان کی ہدایت کے لیے سرچشمہ ہے، ہر انسان کے سوال کا جواب ہے۔ اگر آج آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ قرآن مجید کو کھولیے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، آپ کا جواب ضرور بالضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہی بات ہر روز صادق آتی ہے۔ آپ روزانہ قرآن مجید کھولیے، آپ کو اپنے کسی سوال کا جواب ملے گا۔ قرآن مجید کو سمجھنے کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ مومنین و مومنات اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اس کے اکثر معنی کو سمجھ سکیں، ایک آئیڈیا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے بھی ہم الحمدللہ ایک کورس کروا رہے ہیں جو کہ قرآنک ووکیبلری کا کورس ہے، جس میں قرآن مجید میں موجود زیادہ استعمال کیے گئے الفاظ کی لسٹیں ہیں اور ان کے معنی ہیں۔ جب آپ ان الفاظ کو سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس موضوع پر بات ہو رہی ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، پروردگار ہمیں بس ہمت اور توفیق دے، اور انشاءاللہ ہم اس کو جاری و ساری رکھیں۔ تو سب سے پہلے ایٹیکیٹ ٹو ریسائٹ دا ہولی قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جو آداب ہیں ان کی طرف ہم ذرا ایک نظر کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس پہ تھوڑی بہت گفتگو کی تھی، اور انشاءاللہ آج بھی ہم ہمارا یہ موضوع ہمیشہ رہے گا، یعنی ہمیشہ 5 منٹ ہم اس کے لیے مختص رکھیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ آداب کا اور ادب کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کا جو مقام ہے اور اس کا جو مرتبہ ہے وہ اس کے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کے شایان شان نہیں ہوتا، جو کہ ہونا چاہیے۔ معروضی سی باتیں ہیں۔ دیکھیے، انہوں نے بتایا ہے کہ کلینلنس، وضو کے بغیر قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اب وہ مسائل اپنی جگہ پہ ہیں بے شک، کہ کیا قرآن کی جلد کو بغیر وضو کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، لگایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے نہ لگائیں۔ کیا قرآن مجید کے صفحات کو جن پر عبارت لکھی ہوئی نہیں ہے، یعنی حاشیہ وغیرہ ہے، کیا اسے بغیر وضو کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ جی لگایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ اسے بھی وضو کے بغیر قرآن مجید کو نہ چھوا جائے، اگر وضو یا غسل ہم پر واجب ہو تو۔ اچھا جی، بیٹھنے کا طریقہ، نشست کا طریقہ، کہ ایک رسپیکٹیبل پوزیشن میں بیٹھیے۔ قرآن مجید کو پڑھتے وقت ہمیشہ رسپیکٹیبل پوزیشن میں بیٹھیے، سر پہ کچھ رکھیے، کچھ اوڑھیے۔ میں مرد حضرات سے اور بچوں سے مخاطب ہوں، سر پہ کچھ اوڑھیے، کچھ پہنیے۔ اور خواتین تو ظاہر ہے بالکل ہوتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے بھی یہ چیز اپلائی کرتی ہے۔ قرآن مجید کو کسی بلند مقام پر رکھا جائے، اسے زمین پہ نعوذ باللہ نہ رکھا جائے، بلکہ یا تو اپنے ہاتھوں میں رکھا جائے، اپنے سینے سے لگا کر رکھا جائے، اور یا کم از کم کسی ٹیبل یا کسی پلو وغیرہ پہ اس کو رکھا جائے۔ یہ اس کے رکھنے کا پروٹوکول ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو سیدھے ہاتھ سے ہینڈل کیا جائے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہمیشہ پڑھی جائے قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے حوالے سے کچھ مشق کی تھی، انشاءاللہ آج بھی اس کا ایک
شارٹ سا ریویو کریں گے ہم ود ان 5 منٹس، ہم اس کو ریویو کر کے اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. نمبر 6 تجوید رولز کا خیال رکھیے. نمبر 7 جو کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے اس چیز کی رعایت نہیں کرتے کہ قرآن مجید کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. پروردگار عالم نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں تاکہ ایک حرف بھی ضائع نہ ہونے پائے، ایک حرف بھی زبان سے غلط نہ نکل جائے، ایک حرکت میں بھی کمی یا بیشی نہ آ جائے، کچھ کم یا زیادہ نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ قوف لکھا ہوا ہے لیکن میں اس کو کاف پڑھ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ سین لکھا ہے اور میں اس کو صاد پڑھ جاؤں، ورنہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے. خاص طور پر قرآن مجید کے حوالے سے بے اعتنائی کرنا، لاپرواہی کرنا یا اسے بس ایسے پڑھنا جیسے دنیا کی کسی بھی کتاب کو پڑھا جاتا ہے، یہ پروٹوکول قرآن مجید کا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اس سے اعلیٰ اور ارفع ہے، کیونکہ کلام خالق ہے، کلام مخلوق نہیں ہے بلکہ کلام خالق ہے. Fulfill all the rights of reading the Quran, avoid from talking while reciting. جب سکھایا جا رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ریسائٹ نہیں کر رہے ہوتے، ہم سکھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی اجازت ہے کہ درمیان میں بات کی جائے، لیکن جب قرآن مجید کو کی تلاوت کی جا رہی ہو اس کے درمیان بات نہ کی جائے. اور پروردگار عالم کا شکر ادا کیا جائے قرآن مجید پڑھنے کے بعد، قرآن مجید پڑھنے کے بعد کتاب بند کر کے اس کو رکھ نہ دیا جائے، بلکہ پروردگار عالم کا شکر ادا کیا جائے، محمد اور آل محمد پر درود بھیجا جائے اور اپنی حاجات طلب کی جائیں. الہی بحق قرآن العظیم، اس قرآن کریم کا واسطہ دے کر دعائیں کی جائیں، کیونکہ قرآن بھی شفیع ہے، شفاعت کرنے والا ہے. جس طرح اہل بیت علیہم السلام شفاعت کرنے والے ہیں، اسی طرح قرآن بھی شفیع ہے. تو یہ مختصراً جو آداب ہم نے بتائے تھے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آتی رہیں گی نیکسٹ سیشنز میں. اور اس پہ یہ تو کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ باطنی آداب بھی ہیں قرآن مجید کو پڑھنے کے، جس پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہمارے دروس ہوں گے اس میں ہم بات کریں گے. تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں پارٹ 2 کی طرف، اور آج کا تجوید رول انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد